پہلا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ماہ شعبان یہ مہینوں میں سے ایک بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ذکر ہوئی کہ اس مہینے میں حضرت سیدنا امام علی مقام اور شہزادہ گلگوں کعبہ راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 3 یا 4 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضرت امام حسین سے محبت ہے، اس کے سبب سرکار نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے بڑی وجہ جس کو مفسرین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار اس لیے بھی دیا کیونکہ جو آیت درود ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیہ پاک ہے یہ آیہ پاک شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اپنی امت پہ لازم کر دیا، اپنے بندوں پہ لازم کر دیا کہ سارے بندے جس طرح میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اسی طرح اے ایمان والو تم درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو یہ حکم کیونکہ شعبان میں نازل ہوا، تو شکران نعمت کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور بہت زیادہ عبادت استقبال رمضان کے لیے بھی حضور فرماتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال ہو، اس کی تیاری ہو۔ اور پھر یہ شکران نعمت بھی مقصود تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ پوری امت کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر درود پڑھنا فریضے کے طور پہ لازم کر دیا کہ یہ فرض ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان صبح و شام جب اس کو فرصت ہو، جب اس کو توفیق ہو، وہ ہر وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے نذرانے بھیجتا رہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں تمہید کے طور پر کہ اصول اور مبادئ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ویلیوز کی بڑی اہمیت ہے، اقدار کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کوئی بھی اصول، کوئی بھی مبدا، کوئی بھی ویلیو صرف اپنی اس حیثیت سے کہ وہ ایک اصول ہے یا ایک مبدا اور ویلیو ہے، اس کی اتنی اہمیت اور امپورٹنس نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی رول ماڈل اور کوئی بلند کردار وہ اصول اپنی ذات پہ لاگو کر کے انسانیت کو دکھا نہ دے۔ یعنی اصول جب تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ چند سطریں ہیں، وہ چند لائنیں ہیں کہ یہ ایک اصول ہے کہ وفا ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، امانت و دیانت ہونی چاہیے، صدق ہونا چاہیے۔ تو جب تک تو یہ رولز ہیں، یہ اصول ہے اور لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کی اہمیت یہی ہے کہ یہ قرآن و سنت میں آ گیا۔ لیکن اس ویلیو کی اصل اہمیت تب بنتی ہے جب متجسد ہو کر کسی شخصیت کے اندر وہ اصول لوگوں کے سامنے آ جائے، چلتی پھرتی وفا نظر آئے، صدق نظر آئے، اخلاص نظر آئے، امانت و دیانت نظر آئے، تو ایسی صورت میں پھر وہ اصول جو ہے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے اور وہ صحیح شکل میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ امانت کے موضوع پر 100 لیکچرز ہم ڈیلیور کر دیں کہ امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، وہ 100 لیکچرز اور تقریریں ایک طرف، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو صادق و امین ہے اور جس کی ذات میں امانت و صداقت اپنی پورے جوہر اور جوبن کے ساتھ پائی جاتی ہے، تو وہ ایک بندہ ان سارے لیکچرز کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف زبان سے وہ بات نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی شخصیت اور کردار سے اس اصول کو پیش کر رہا ہوتا۔ آپ ایک ایسے، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں القدوۃ قبل الدعوہ،
القدوۃ قبل الدعوہ، کہ ایک دعوت دینے سے پہلے انسان اپنا قدوہ پیش کرے، اپنی شخصیت اور کردار پیش کرے، والاحسان قبل البیان، اور انسان بیان سے پہلے خود احسان کر کے دکھائے، پھر اس کی ذات میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کو بھی عطا فرمائی۔ والاصول قبل الفروع، اور فروعات سے پہلے اصولوں کی اہمیت ہے۔ والمبادئ للاشخاص، اور شخصیت پرستی اسلام میں نہیں بلکہ اصولوں کی بالادستی ہے۔ اور والمضامین للعناوین، کہ قرآن حکیم میں اور اسلام کے اندر عنوان کی اہمیت نہیں ہے، مضامین کی اہمیت ہے، اور مضمون کیا ہے اور اصول کیا دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ایسا یورپ کے اندر سامنے آیا، بلکہ بہت سے ایسے لوگ کلمہ گو سامنے آئے کہ جن کی گاڑی کے اندر لاکھوں ڈالر کوئی بندہ بھول کے چلا گیا، تو پھر وہ 20 دن تک اس روٹ کا چکر لگا کے اسے ڈھونڈتے رہے کہ ہمیں وہ بندہ نظر آ جائے جس کی یہ رقم گم ہوئی ہے، اور پھر بالآخر انہوں نے رپورٹ کر کے اس بندے کو ڈھونڈ نکالا اور جا کے اس کو اس کے وہ ساری رقم پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو اسے رکھ بھی سکتا تھا، کوئی کلیو اور کوئی جو ہے وہ نقطہ ایسا موجود نہیں تھا کہ تو پکڑا جاتا، پھر تو نے کیوں پیش کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ امانت کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے وہ بات سن رکھی تھی، میں نے اس لیے اس بات پہ عمل کیا ہے، اور اس پہ اس نے کوئی ریوارڈ قبول نہیں کیا، کوئی ریٹرن قبول نہیں کیا، کوئی انعام نہیں لیا، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ تو ایسا ایک شخص لاکھوں لوگوں پہ بھاری ہو جاتا ہے جو اپنے کردار سے اسلام کو یوں پیش کرے کہ اصول اس کی ذات میں سرایت کر چکے ہوں اور وہ پوری طرح ان پہ عمل کر چکا ہو۔ امانت کے مفہوم کو سمجھنا یہ الگ چیز ہے، اور امانت دار بن کے دکھانا یہ الگ چیز ہے، اور اسلام نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کو اسلام کے اصول سنائے اور سمجھائے نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے اصول متجسد شکل میں اپنی ذات میں انہیں دکھائے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے رأینا قرآنا یمشی علی الارض، کہ ہم نے قرآن کو چلتے پھرتے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صحابہ نے عدالت دیکھی، انصاف دیکھا، صدق اور امانت دیکھی، دیانت دیکھی، اور وفا اور کرم کے مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہوں نے پڑھے بھی ہیں اور انہوں نے دیکھے بھی ہیں۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے، وہ کمال ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ ذات کیسی ہوگی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل و اکمل مسلمان اور کامل و اکمل شخصیت اور ایمان اور اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے پوری زندگی میں اور پوری دنیا میں عدل کا بول بالا کر دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، اور فحش جو قصور ہیں وہ ہمارے لوگوں سے سرزد ہوتے تھے، ونقطع الرحم، اور قطع رحمی ہوتی تھی، ونسیء الجوار، اور پڑوسیوں کے حقوق کا ہم خیال نہیں رکھتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفُ، اور ہم میں سے طاقتور ضعیف اور کمزور کو کھا جاتا تھا اور اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَطَاءَهُ، ہم انہی جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ پھر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم ہی انسانوں میں سے ہمیں ایک ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے نسب کو، جس کے امانت و دیانت اور صدق کو ہم جانتے تھے،
ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گواہی ہے۔ آج کے دور میں بھی اسلام کو افکار مجردہ اور تھیوریز اور نظریات سے اسلام نہ اٹھ سکتا ہے نہ پھیل سکتا ہے، بلکہ صرف کتابیں تالیف کر دینے سے اسلام کی ترویج و اشاعت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں ایسی شخصیات اور ایسے کرداروں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی شخصیت میں پاک باز بھی ہوں، عجز و انکسار کا پیکر بھی ہوں، اسلام کی اخلاقیات کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت میں دو بڑی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی، ایک ہے الابلاغ اور دوسرا ہے القدوہ۔ ابلاغ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ایز اٹ از پہنچا دیا، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہونے دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری انجام نہ دی اور کوئی ایک جملہ بھی چھوڑ دیا تو گویا پوری رسالت نہ پہنچائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کا کام بھی بحسن و خوبی سر انجام دیا، اور پھر قدوہ اور رول ماڈل بھی بنے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ حضور جو عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو سرکار دو عالم نے ابلاغ بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بھی یوں دکھا دیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی ذات ستودہ صفات ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ شعبان کا یہ مہینہ جب آئے تو بالخصوص، کیونکہ اس میں آیت درود نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ درود پاک پڑھو، تو آج میں نے یہ پیغام پہنچانا مناسب اور ضروری سمجھا کہ اسی شعبان کے مہینے میں آیت درود نازل ہوئی۔ آئیے ہم اپنے آپ کو یہ سبق یاد کروائیں کہ کثرت سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، اپنی زبانوں کو پاکیزہ کریں، اپنے افکار و خیالات میں طہارت پیدا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں دو تین علماء اہل سنت جو صوفیاء ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ درود پاک کی اہمیت کو کیسے انہوں نے اجاگر کیا۔ حضرت سیدنا احمد ابن عطا اللہ سکندری، بہت بڑے صوفی بزرگ رحمت اللہ علیہ، مصر میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، یعنی ایک بہت بڑا صوفی سلسلہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے۔ الحکم العطائیہ کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، دیگر کتابیں بھی آپ کی موجود ہیں۔ آپ اس میں فرماتے ہیں من فاتہ کثرت و صیام و صلاۃ و قیام، کہ وہ بندہ جو زیادہ کثرت سے نوافل نہ پڑھ سکے، زیادہ نفلی روزے نہ رکھ سکے، زیادہ قیام نہ کر سکے، اور اس کی گزشتہ زندگی میں عبادات موجود نہ ہوں۔ یہاں فرض کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ فرض کی کمی کوئی اور شے بولیے پورا کر سکتی نہیں ہے، فرض رہ گیا تو اسے قضا کرنا پڑے گا۔ یہاں نوافل کی بات ہو رہی ہے، من فاتہ کثرت و صلاۃ و صیام و قیام، جس سے نفلی نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، قیام رہ گیا، وہ زیادہ کثرت سے وظائف نہ کر سکا، واراد ان یستدرکا، اور اب آخری عمر میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرے، اور جو اس سے کمی رہ گئی ہے وہ اس کمی کو کسی طریقے سے پورا کر سکے، وہ کیا کرے؟ تو حضرت احمد ابن عطا اللہ فرماتے ہیں فَلْيُشْغِلْ نَفْسَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صبح و شام اپنے کریم آقا پہ درود پڑھنے میں مشغول کر لے۔ وہ درود پڑھتا جائے گا، اس کی گزشتہ زندگی کی ساری کمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ فرمایا وہ کثرت سے درود پڑھے، اور آگے اس کی وجہ ذکر فرمائی فَإِنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ فِي أُمُورِكَ كُلَّ الطَّاعَاتِ، کیونکہ اگر آپ ساری زندگی نوافل کی کثرت، چلے عبادتیں کرتے رہیں، تو آپ کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ساری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہوں، ثم صلی اللہ علیہ صلاۃ واحدہ،
پھر اللہ کی طرف سے آپ پر ایک صلات آ جائے، اللہ کی طرف سے آپ پر ایک رحمت نازل ہو جائے، تو فرمایا وہ ایک رحمت جو اللہ تمہارے اوپر نازل کرے گا وہ تمہاری پوری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہوگی۔ تو جو حضور پہ درود پڑتا ہے، فرمایا اس پہ اللہ ایک رحمت نازل نہیں فرماتا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جس پہ اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ایک درود پڑھنے سے ہوگا، پھر کون سی کمی باقی رہے گی؟ پھر کس طرح وہ پیچھے رہ جائے گا؟ بلکہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ رجحت تلک الصلاۃ الواحدہ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک صلاۃ اور رحمت راجع ہو جائے گی علی کل ما عملتہ فی امورک من جمیع الطاعات، جو بھی تو نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہیں اس پہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک رحمت غالب آ جائے گی۔ تو یہ بات کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے ذکر کی جو بڑی مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا، کم اجعل لک صلاتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں جو درود کا، جو ذکر کا اور اللہ رب العزت کے جو ہے وہ بارگاہ میں قرآن اور دیگر اوراد و وظائف کا ٹائم جو میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے، اس میں کتنی دیر آپ پہ درود پڑھا کروں، کتنی دیر آپ پہ درود پڑھا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہتا ہے، کما شئتا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو میں نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے میں نے وظائف کا اور اوراد کا وقت رکھا ہوا ہے اس میں سے 1/4 حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، باقی میں دعائیں مانگوں گا، باقی میں دیگر ذکر اذکار کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو اس میں تھوڑا اور اضافہ کر لے تو تیری اپنی بہتری ہوگی، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا ٹائم درود پڑھوں گا۔ حضور نے پھر فرمایا اگر اور اضافہ کر لے تو بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 3 حصے، اور پھر آخر میں کہا سارا ٹائم جو میں اوراد و وظائف کا مقرر کروں گا اس میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ پھر تیرے ساری ڈپریشن اور غم ختم ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی شیخ من لا شیخ لہ، کہ حضور پہ درود پڑھنا یہ ایسے بندے کا شیخ اور مرشد بن جاتی ہے۔ یہ شیخ جس کا کوئی مرشد اور استاد اور بزرگ نہ ہو تو حضور کا درود اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی زندگی کے سارے نقص ختم کر دیتا ہے، اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ درود پاک سے کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بزرگ سیدنا امام متولی شعراوی جو مصر کے عظیم مفسر تھے، وہ فرماتے ہیں کل عمل یدخلہ الریا الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر عمل میں ریاکاری کا دخل ہے۔ نماز میں ریاکاری ہو جاتی ہے، روزے میں ہو سکتی ہے، دیگر کئی معاملات میں ریاکاری، انسان بڑا بچ بچا کے عمل کرتا ہے لیکن شیطان اس میں ریا داخل کر دیتا ہے، دکھلاوا اور ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جتنی ریا ہوگی اتنی اس عمل میں سے کمی کر کے اس کے عمل کو آدھا کر دیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں ہر عمل میں ریا داخل ہو سکتی ہے لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ نے ریاکاری سے پاک کر دیا ہے، ریاکاری کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کا عمل ہے۔ اس میں ریاکاری کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ریا داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا درود پڑھیں گے قیامت کے دن نامہ اعمال اور میزان میں وہ درود اتنا ہی پیش کیا جائے گا۔ ریا کی وجہ سے اس میں سے کوئی شے لیس نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جتنا درود یہاں پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن نظر آ جائے گا اور موجود ہوگا۔ اور ساتھ پھر انہوں نے یہ شعر لکھا ادم الصلاۃ علی الحبیب محمد، کہ حضور پہ ہمیشہ درود پڑھا کرو، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادم الصلاۃ علی الحبیب محمد وصلاتها حتما بدون تردد اعمالنا بین القبول وردها الا الصلاۃ علی النبی محمدی۔ فرمایا ہمارے سارے اعمال
قبولیت اور رد ہونے کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، سوائے درود کے کہ ادھر تمہاری زبان پہ درود جاری ہوتا ہے اور ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے بھی درود پڑھے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھے، کیونکہ جب دعا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو اگر وہ درود پاک کے جرمٹ میں پیش کی جائے تو درود اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ساتھ بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کی دعا جو ہے وہ بھی شرف قبول حاصل کر لیتی۔ آخر میں ایک واقعہ جو القول البدیع میں حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا درود پاک کی اہمیت میں، اور اس کتاب کا ترجمہ ہمارے بیرا شریف کے شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ نے کیا، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ بہت عظیم الشان کتاب ہے جس میں درود پاک کے فضائل اور مختلف صیغوں سے درود پاک بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح دلائل الخیرات شریف بڑی عظیم کتاب ہے، ہو سکے تو یہ تو ہمارے قبلہ پیر صاحب نے وظائف میں خود بھی ساری زندگی اس پہ عمل فرمایا۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ دربار عالیہ اس کے اندر سرانے کی طرف حضور ضیاء الامت کی مسند لگی ہوتی تھی، اور عصر کی نماز پڑھ کے آپ یہاں بیٹھ جاتے اور دلائل الخیرات شریف کا وظیفہ یہاں بھی پڑھتے، فجر کے بعد بھی پڑھتے، دن کے وقت بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے، اور یہی معمولات تمام مشائخ اہل سنت کے ہیں۔ اور حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب ان تمام وظائف پہ اسی طرح ہمیں کاربند نظر آتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھا کریں، اور یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے اجازت لینی چاہیے، تو میں کہتا ہوں ہاں، اگر آپ کے بزرگ اور شیخ موجود ہیں آپ ان سے اجازت لیں تو اس میں دو چند برکتیں ہو جائیں گی، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف کے آخری صفحے کے اوپر اجازت عامہ لکھ دی ہے اور فرمایا فقیر محمد کرم شاہ کی طرف سے دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہر بندے کو دی جاتی ہے۔ وہ اجازت وہاں پہ موجود ہے، اور آپ قبلہ پیر صاحب سے مزید اس اجازت کو تازہ کریں، اس میں اور برکت شامل ہو جائے گی۔ دلائل الخیرات شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، القول البدیع پڑھیں، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ 15,000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو بہت زیادہ تعداد ہے، ہو سکے تو 500 مرتبہ درود پاک تو ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ سب کو پڑھنا چاہیے۔ فجر کے بعد 100، پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یہ کم از کم تعداد ہے جو ہر بندہ مومن کو پڑھنا چاہیے، اس سے اسے برکتیں نصیب ہوتی۔ تو فرمایا وہ 15,000 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اور پھر کہتا تھا کلما ہممت بامر اردت توجیہ من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ کرم فرما دیا ہے کہ جب بھی میں کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے اس کام کی ڈائریکشن اور رہنمائی خود رسول پاک کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور حضور خود کرم فرماتے ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو، اشارات ملتے ہیں، اور زندگی کے اندر میری رہنمائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نوجوان کی والدہ بیان کرتی ہے کہ اسے خود کلامی کی تھوڑی عادت ہو گئی کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی بات کر دیتا، تو ایک دن اس کی والدہ نے اسے جگایا اور جگا کے کہا کہ تو سو کیوں نہیں رہا صحیح طریقے سے؟ اس نے کہا میں سو رہا ہوں، میری آنکھ لگی ہوئی ہے۔ تو والدہ نے کہا آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن تیری زبان سے تو حضور پہ درود و سلام جاری ہے، تو درود پڑھ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نوجوان کہ میں ہر روز 15,000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، میرا جسم اس کا عادی بن گیا ہے، اب جس دن یہ تعداد پوری نہ ہو تو سوتے ہوئے بھی میرا جسم حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اور مجھے اس کی عادت جو ہے وہ نصیب ہو گئی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی درود کی نعمت عطا فرمائے، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کی دولت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا